نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کو مانا اور اس کے احکام پر عمل کیا، قرآنی اصطلاح میں اسے مومنین اور متقین کہا گیا، اور جن لوگوں نے قرآن کو نہیں مانا انہیں قرآنی اصطلاح میں کافر کہا گیا۔ جن لوگوں نے قرآن پر ایمان لایا اور قرآنی احکام پر عمل کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا مطالبہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اس آیت کے ذریعے سے کیا تھا، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور جن لوگوں نے قرآن کی بات کو نہیں مانا ان کے راستے سے ہم نے پناہ چاہی سورہ فاتحہ میں اس آیت کے ذریعے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ قرآن کی اس تعلیم سے ہم پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دو حصوں میں اگر ہم تقسیم کریں تو یا تو اسے مومن کہیں گے یا اسے کافر کہیں گے۔ تیسری کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ہم تقسیم کر سکیں۔ نہ نسب کی وجہ سے ہم کسی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، نہ وطن کی وجہ سے ہم کسی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور کی وجہ سے، مثلا زبان کی وجہ سے بھی ہم کسی کو ایک دوسرے تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت نہ وطن کی وجہ سے ہوگی، نہ نسب کی وجہ سے ہوگی، اور نہ ہی زبان کی وجہ سے ہوگی۔ اگر کسی کو کسی پر فوقیت اور فضیلت ہوگی تو وہ صرف اور صرف قرآنی احکام اور قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، یا قرآن پر احکام عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ اگر قرآنی احکام پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے تو وہ مومن کہلائیں گے، اور اگر قرآنی احکام پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے تو وہ کافر کہلائیں گے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے بعض تو کافر ہوئے اور بعض مومن۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ لوگ جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا، برابر ہے ان کا ڈرانا اور نہ ڈرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس وجہ سے وہ ایمان قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس قبول کرنے والا دل ہی نہیں، ان کے پاس سننے والے کان ہی نہیں، ان کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں، اس لیے وہ حق بات کو قبول ہی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا برابر ہے انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز کا اگر ہم انکار کر دیں تو ہم کافر کہلائیں گے۔ کفروا سواء علیہم اانذرتہم، انذار کے معنی آتے ہیں ڈرانے کے۔
لیکن یہاں پر مفہوم صرف ڈرانا مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا ڈرانا جس میں شفقت بھی ہو۔ اگر کوئی ایک شخص اپنے بچوں کو ڈراتا ہے، سانپ سے ڈراتا ہے، بچھو سے ڈراتا ہے، کتوں سے ڈراتا ہے، وہ شفقت کی وجہ سے ڈراتا ہے۔ لیکن ایک ڈاکو ہے جو کسی کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، تو وہ شفقت کی وجہ سے نہیں ڈراتا ہے، نہیں دھمکاتا ہے۔ تو مبلغ جو ہوتا ہے یا کوئی مصلح ہوتا ہے یا کوئی بھی نبی ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو ڈراتا ہے تو وہ شفقت کی بنیاد پر ڈراتا ہے، آئندہ آنے والی جو مصیبت ہے اس سے بچانے کے لیے ڈراتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص تبلیغ کر رہا ہو، اگر کوئی شخص اصلاح کا کام کر رہا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی زبان استعمال کرے، اچھی بات کہے، اور موقع اور محل بھی مناسب ہو، تبھی وہ بات اثر کرے گی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ کانوں کے لیے اور دلوں کے لیے تو مہر کا لفظ استعمال فرمایا، ختم کا لفظ استعمال فرمایا، مہر لگا دی، لیکن آنکھوں کے لیے غشاوہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، غشاوہ کے معنی پردے کے آتے ہیں، اور ختمہ کے معنی آتے ہیں مہر لگا دینا۔ ایسا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کے لیے، کانوں کے لیے مہر کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں کے لیے، وعلی سمعہم، کانوں کے لیے۔ دلوں اور کانوں کے لیے مہر کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ دلوں میں آنے والے جو فکر و خیال ہے وہ کسی ایک طرف سے، ایک سمت سے نہیں آتا، بلکہ چاروں سمت سے آتا ہے۔ اسی طریقے سے کانوں میں آنے والی جو آواز ہے وہ کسی ایک سمت سے نہیں آتی، بلکہ وہ چاروں طرف سے آتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص، کسی شخص کے اندر آواز جانے سے روکا جائے، اگر ہم روکنا چاہیں، یا اسی طریقے سے دلوں میں فکر و خیال آنے کو بند کرنا چاہیں، تو ایک ہی صورت بستی ہے کہ ہم اسے سیل کر دیں، پیک کر دیں، تاکہ کسی بھی طرف سے اس میں نہ آواز آئے اور نہ کسی طرف سے کوئی فکر اور خیال آئے۔ برخلاف اگر ہم آنکھ لیں تو آنکھ کے ذریعے سے ہم جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ایک ہی طرف سے حاصل کرتے ہیں، سامنے سے حاصل کرتے ہیں۔ آنکھ سے ہم پیچھے سے، آنکھ کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کر سکتے، سامنے ہی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آنکھ کو اگر بند کرنا ہو تو صرف اور صرف آگے پردہ رکھ دینا کافی ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا، اس لیے اب وہ آنکھوں سے حق بات کو دیکھ نہیں سکتے۔ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، اس لیے وہ حق بات کو اب سوچ نہیں سکتے، حق بات ان کے دل میں آ نہیں سکتی۔ ان کے کانوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، اب وہ حق بات سن نہیں سکتے۔ اتنی بات تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو عذاب، اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ سزا اسے چکھا دیا جاتا ہے۔ ایک سزا یہ ہے کہ اسے نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اسے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ گناہ کرتا کرتا چلا جاتا ہے، گناہ میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک مہر لگ جاتا ہے،
پھر اس کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے تو ایک مہر اور لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے ایک مہر اور لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، سیاہی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ زنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے، اب وہ حق بات قبول کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو یہ کافر جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے، یہ اتنی نافرمانی کر چکے، اتنی ہٹ درمی کر چکے اور اتنی عناد اور سرکشی کر چکے ہیں کہ ان کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے اور زنگ لگ چکا ہے، اب وہ حق بات قبول نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بات برابر ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کرنا یہ لا یعنی ہوا، بے فائدہ ہوا۔ جب پہلے سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پیچھے پڑنا گویا کہ ایک بیکار کام میں لگنا ہے۔ جواب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری پہنچانا ہے، حق بات کو پہنچانا ہے، خواہ سننے والا اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ تبلیغ کرنے والے کو ثواب ضرور ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، خواہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے۔ تو جب ثواب مل رہا ہے تو یہ بیکار کام نہیں ہوا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب یہ ایمان قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ غلطی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی نا۔ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کا کوئی عذر نہیں ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تو بند کر دیا، مہر لگا دی، تو پھر یہ ایمان کس طریقے سے لائیں گے؟ تو غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر نہ لگاتے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس لیے یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو مہر لگانے کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایسے کام انجام دیے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر اس کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اصل وجہ ایمان نہ لانے کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہر لگانا نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے برائیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب پر ایمان نہیں لایا، ان کے احکام پر عمل نہیں کیا، اتنی برائیوں میں پھنس گئے کہ اب ان کے دل سیاہ ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا۔ تو اصل وجہ جو بنی وہ ان کے گناہ بنے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، پھر یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اصل وجہ ان کے اعمال بنے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہر لگانا بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔